کرنے کی بھی وحی کی، اور یہ ہمارے بندے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد تمام قبائل عرب پیغمبر اسلام سے انتہائی متاثر تھے، لیکن اس کے باوجود عقیدر کا قبیلہ، عقیدر کا قلعہ ایسا تھا جو پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کو پریشان کیے ہوئے تھا، اس لیے کہ وہ گوریلا وارز لڑ رہے تھے، چری کی جنگ، راتوں کو چھپ کر کے حملہ کیا کرتے تھے، جس کے نتیجے میں مسلمان سپاہی بہت سارے مارے جاتے تھے، اور مار کر کے وہ اپنے قلعے میں جا کے بند ہو جایا کرتے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام تک یہ شکایت پہنچی، پہنچنے کے بعد پیغمبر اسلام نے اپنی ایک فوج بھیجی تاکہ عقیدر کے قلعے پر قبضہ کیا جا سکے، کیونکہ وہ بار بار گوریلا وارز کے ذریعے سے مسلمان سپاہیوں کو شہید کر رہے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں کی فوج چلی، لیکن عقیدر کا قلعہ ایسا تھا کہ بہت ہی عجیب غریب قسم کا قلعہ تھا۔ وہ قلعہ ایسا بنا ہوا تھا کہ اس قلعے کے چاروں طرف جو زمین تھی بڑی سپاٹ اور پلین زمین تھی، کوئی پہاڑ نہیں، کوئی دریا نہیں، کوئی درخت و پھول پتی نہیں، کوئی جھاڑیاں نہیں، بالکل صاف پلین زمین تھی، سپاٹ زمین تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دور دور تک عقیدر اپنی چھت پر سے چاروں طرف دیکھ سکتا تھا کہ کوئی سپاہی ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ کوئی بھی فوج آتی تو عقیدر اس طرف تیر اندازوں کو مقرر کرتا، اور قلعے کی دیوار پر سے اتنی تیر اندازی کی جاتی کہ فوج وہیں دور ہی دور شکست کھا جاتی اور عقیدر کے قلعے کے قریب آ ہی نہیں سکتی تھی، اس لیے کہ سپاٹ زمین تھی، دور تک نظر آتا تھا۔ حتیٰ راتوں کو بھی چاند کی روشنی میں نظر آتا تھا کہ کوئی فوج آ رہی ہے، کوئی حرکت ہو رہی ہے، کوئی دور سے آتا ہوا نظر آتا ہے، حتیٰ چاند و ستاروں کی روشنی میں بھی نظر آتا تھا۔ چنانچہ کوئی بھی فوج حملہ کرنے کے لیے عقیدر کے قلعے پر آتی تو دور سے ہی نظر آ جاتا کہ کوئی آ رہا ہے، اس لیے پہلے سے تیار کر کے تیر اندازوں کو وہاں پر مقرر کر دیتا، اور اس کے نتیجے کے اندر دور ہی سے ساری فوج کو شکست دے دیتا، اور اس کے نتیجے میں کوئی فوج اس قلعے کے دروازے تک نہیں پہنچ پاتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ساری مسلمان فوجیں بھی آئی، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ پیغمبر اسلام نے فوجیں بھیجی، لیکن ساری فوجیں شکست کھا کر کے آ گئی۔ اور شکست کھانا یقینی اس لیے تھا کہ دور سے عقیدر دیکھ لیتا تھا کہ فوج آ رہی، دور سے ہی تیر اندازی کر کے ساری فوج کو قتل عام کر کے شکست دیتا تھا، کسی کو دروازے تک پہنچنے ہی نہیں دیتا تھا۔ تو نتیجہ ہوتا تھا کہ ہر فوج جو بھی حملہ کرنے والی ہوتی، سب کی سب فوج شکست کھا جایا کرتی۔ جب یہ شکایت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغمبر نے کہا کہ میں جو ہے آپ لوگوں کو ایک نسخہ بتاتا ہوں، جس نسخے کو بتانے کے نتیجے میں تم وہ عمل کرو گے تو تم اس عقیدر کو نظر ہی نہیں آؤ، اور اس کے نتیجے میں وہ پہچان ہی نہیں سکے گا کہ کوئی فوجی حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں، اس لیے آپ وہ نسخہ جو عمل کرتے ہوئے جائیں، اور وہ عقیدر دور سے ہی آپ کو دیکھ ہی نہیں سکے گا۔ اب چپ چاپ سے اس کے قلعے کے دروازے کے پاس پہنچ جاؤ گے،
اور قیدر کو پتہ ہی نہیں چلے گا. نہیں کہا کون سا نسخہ ہے وہ؟ کہا بہت آسان نسخہ کہ آپ جتنے بھی سپاہی جا رہے ہیں سب محمد و آل محمد پر درود بھیجتے ہو جائیں تو آپ کا جسم اتنا نورانی ہو جائے گا کہ آپ کا سایہ ہی غائب ہو جائے گا. ایک درود بھیج دے محمد و آل آپ خود اتنے نورانی ہو جائیں گے کہ سایہ بننا بند ہو جائے گا. اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ روشنی چاند کی یا سورج کی پڑتی ہے انسان پر تو وہ چونکہ نورانی وجود ہے اور آپ کا وجود نورانی نہیں ہے، اس لیے جب غیر نورانی پر نورانی وجود کا ریفلیکشن ہوتا ہے تو سایہ بنتا ہے. یہ جو ہے چاند میں بھی ہے، سورج میں بھی ہے، سایہ بنتا ہے. لیکن جب آپ نے محمد و آل محمد کا نام لے لیا تو آپ کا جسم ہی اتنا نورانی ہو جائے گا کہ آپ جو ہے چاند کے اوپر ریفلیکٹ کریں گے، چاند کا سایہ بنے گا، آپ کا سایہ بنے گا ہی نہیں. سبحان اللہ. اس کے نتیجے آپ کا سایہ غائب ہو جائے گا. جب آپ کا سایہ غائب ہو جائے گا تو قیدر دیکھ ہی نہیں سکے گا کہ کون سپاہی آ رہے ہیں. یہ پیغمبر اسلام نے ان فوج والوں کو تعلیم دی اور کہا کہ اب جاؤ، اور آپ جانے کے بعد جو ہے وہ قیدر کے قلعے پر قبضہ کر کے قیدر کو پکڑ کر لے کر آؤ. یہ فوجی دستہ چلا. اب جو فوجی دستہ چلا محمد آل محمد پر درود بھیجتا ہوا تو سب نورانی ہو گئے. پیغمبر نے کہا محمد آل محمد پر درود بھیجو سب نورانی ہو جاؤ گے. اس کے نتیجے تمہارا سایہ ہی نہیں بنے گا، تمہیں کوئی دیکھ ہی نہیں سکے گا. چنانچہ وہ قیدر اپنے قلعے کی چھت پر بیٹھا ہوا چاروں طرف نظارہ کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی 2 بیویاں، ایک سیدھے ہاتھ پر بیٹھی ہے، ایک الٹے ہاتھ پر. سیدھے ہاتھ والی بیوی کہتی ہے کہ وہ قیدر ہم نے بہت دنوں سے ہرن کا گوشت شکار کر کے کھایا نہیں ہے، یا تو ہرن کا گوشت لا کر کے دو یا جو ہے نیل گائے کا گوشت لا کر کے دو تاکہ ہم تازہ تازہ شکار کا گوشت کھا سکیں. دوسری بیوی کہتے کہ نہیں نہیں بھائی نیچے اترنا نہیں، مسلمان سپاہی کے پکڑ لیں گے تو مصیبت ہو جائے گی، ہمارا سارا قلعہ قبضہ ہو جائے گا. دونوں بیویاں آپس میں بحث کر رہی. ایک کہہ رہے کہ جا کر کے شکار کر کے لے کر آ جاؤ، دوسری بیوی کہ نہیں 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 اترنا نہیں، وہاں پر مسلمان سپاہی جو آئے ہوں گے اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے تمہیں پکڑ لیں گے، اس کے نتیجے میں ہمارا ستیہ ناش ہوگا، قلعہ ہمارا قبضہ ہو جائے گا. ان دونوں کے درمیان بحث چل رہی تھی، دونوں بیویوں کے درمیان. اتنی دیر میں ایک بیوی جس نے کہا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ ہرن کا گوشت یا نیل گائے کا گوشت شکار کر کے لا کر کے دیں. اتنی دیر میں اللہ کا معجزہ ہوا کہ بہت سارے ہرن اور بہت سارے نیل گائے وہ جھنڈ کے جھنڈ آنے لگے اور قیدر کے قلعے کی دیواروں کو ٹکریں مارنے لگے اور قیدر کے دروازے کو ٹکریں مارنے لگے. تو اس بیوی نے کہا کہ دیکھو یہ تو بالکل دروازے پر آ گئے شکار، اب تو شکار کرنا بہت ہی آسان ہے، دور دور تک کوئی مسلمان سپاہی نظر نہیں آ رہا، جبکہ وہاں پر چھپ کر کے مسلمان سپاہی آ چکے تھے تو قیدر کو پتہ ہی نہیں چلا. اس لیے کہ پیغمبر نے جو نسخہ بتایا تھا درود پر محمد آل محمد، جس کے نتیجے میں ان کا فوج آ جانا، اس کے باوجود نظر نہیں آیا. اس لیے جو چپ کر کے جو ہے دروازے کے پاس آ کر کے کھڑے ہو گئے تھے اور ساتھ ساتھ نیل گائے اور جو ہے ہرن بھی آنے لگے، بہت زیادہ ٹکریں مارنے لگے. تو ایک بیوی نے کہا کہ دیکھو بھائی یہ تو دروازے کے پاس آ گئے، شکار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہاں پر جو ہے ایک ہرن کا گوشت پکڑ کر کے لے کر آ جاؤ، ہم جو ہے بیٹھ کر مزے سے جو ہے ہرن کا گوشت کھائیں گے. اور قیدر نے کہا ہاں بات ٹھیک ہے، اس لیے کہ دور دور تک کوئی مسلمان سپاہی نظر ہی نہیں آ رہا ہے اور کہیں جو ہے حملہ ہونے کا خطرہ ہی نہیں ہے. چنانچہ ایک بیوی کے کہنے پر وہ قیدر آ گیا اور اپنے قلعے کی چھت سے اتر کر کے دروازے کے پاس آیا، دروازہ کھول کر کے ہرن کا شکار کرنا چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی مسلمانوں کا شکار ہو گیا. مسلمان نے اس کو پکڑ لیا اور جو ہے پکڑ کر کے لے کر چلے پیغمبر اسلام کی خدمت. کہا یہی بدبخت تھا نا، یہ بدماش تھا نا جو مسلمان سپاہیوں کو نقصان پہنچایا کرتا. تو اس طرح پیغمبر اسلام کے سامنے پیش کر کے اس کو سزا ملی اور اس کے قلعے پر قبضہ کر لیا گیا. تو آپ سوچئے کہ محمد و آل محمد کے درود میں کتنی اللہ نے برکت رکھی ہے کہ جس برکت کے نتیجے میں پورے قلعے کو جو ہے مسلمانوں نے فتح کر لیا. اس لیے جو ہے
یہ محمد و آل محمد کی درود کی وجہ سے نورانیت انسان میں پیدا ہو جاتی، اس لیے جتنا ہو سکے درود بر محمد و آل محمد بھیجا کریں۔ اسی طریقے سے ایک دن مولا علی کوفہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے، جب مولا علی کی حکومت تھی۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ کنیز بتحاشا روتی جا رہی ہے اور گریہ کرتی جا رہی۔ مولا ہمیشہ مظلوموں کی حمایت کیا کرتے تھے، اور ہر مومن کا بھی فریضہ ہے کہ ہر مظلوم کی حمایت کرنے کی کوشش کرے جتنی اس کے بس کی بات ہے۔ چنانچہ کنیز کو کھڑا ہو دیکھا۔ اس زمانے میں کنیز کو جانوروں کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ کنیز کو اہمیت دیتے ہوئے کہا کہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ میں کیا کروں، مالکن نے مجھے گوشت لانے کے لیے بھیجا تھا۔ میں گوشت لینے کے لیے مالکن کے لیے گئی، قصائی نے مجھے گوشت دیا، میں گوشت لا کر کے مالکن کو دیتی ہوں، تو مالکن نے گوشت کو دیکھ کر پسند نہیں فرمایا اور کہا کہ اس گوشت کو بدل کر کے آ جاؤ۔ میں دوبارہ قصائی کے پاس آئی، قصائی کو جو ہے دیا اور کہا کہ میری مالکن نے پسند نہیں کہ گوشت بدل کر کے دے دو۔ ایک تھوڑا سا قصائی نے غصہ تو کیا لیکن پھر بھی بدل کر کے دے دیا۔ اب دوبارہ جو ہے مالکن کے پاس جاتی، گوشت بدل کر کے جب مالکن کے پاس پہنچی، مالکن نے گوشت کو دیکھا، دیکھ کر کہا کہ یہ گوشت بھی مجھے پسند نہیں، جا کر کے بدل کر کے آ جاؤ۔ چنانچہ جو ہے اب کنیز گوشت بدلنے کے لیے جا رہی ہے، گئی تو ایک مرتبہ اب تو قصائی غصے ہوا، کہا کہ یہ کیا مذاق اٹھا کے رکھا، یہ کوئی کھیل کود کی جگہ ہے، یہ کوئی مذاق کی جگہ ہے کہ بس جب سر اٹھایا چلے آئے اور جو ہے بار بار گوشت بدلنے کی بات کرتی ہو۔ ابھی میں جو ہے گوشت بدل کر کے دے رہا ہوں لیکن اب آئندہ نہیں آنا، یہ کہہ کر غصہ کر کے جو ہے کنیز کو گوشت بدل کر کے دے دیا۔ اب جو کنیز مالکن کے پاس گوشت لے کر کے گئی، مالکن نے گوشت کو دیکھا، دیکھتے ہی کہا کہ یہ گوشت بھی پسند نہیں، اس کو بھی واپس کر کے آ جاؤ۔ اب کنیز بیچاری گئی اور جانے کے بعد جب کہا کہ گوشت واپس کر کے آ جاؤ، قصائی کو دکھایا، قصائی نے کہا کہ تم نے کیا مذاق لگا رکھا، یہ ہمارے گاہکی کو کیوں خراب کر رہی ہو؟ اب میں قسم کھاتا ہوں کہ اب جو ہے تم گوشت بدلنے آئی تو میں کبھی بدل کر کے نہیں دوں گا، اب آخری مرتبہ بدل کے دے رہا ہوں۔ یہ کہہ کر قصائی نے اس کنیز کو گوشت بدل کر کے آخری مرتبہ دیا۔ گوشت بدل کے جو دیا، ایک مرتبہ کنیز گوشت لے کر کے چلی، مالکن کے پاس پہنچی، مالکن کو دکھایا، مالکن نے گوشت کو دیکھ کر کہا یہ گوشت بھی پسند نہیں۔ اب جو ہے کنیز سے کہا کہ جا کر کے بدل کر کے آؤ۔ چنانچہ وہ راستے میں جا کے کھڑی ہو گئی، اس لیے کہ قصائی گوشت تبدیل کرنے کو تیار نہیں، اس نے قسم کھا لی۔ دوسری طرح سے مالکن اس گوشت کو قبول کرنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ مالکن کہتے کہ یہ گوشت مجھے پسند نہیں ہے، تو میں راستے میں کھڑی ہوئی رو رہی ہوں، میں جاؤں تو کہاں جاؤں، مالکن گوشت کو قبول نہیں کر رہی ہے اور قصائی وہ گوشت بدل کر دینے کو تیار نہیں، میں کیا کروں؟ اس لیے راستے میں کھڑے ہو کر رو رہے۔ مولا نے کہا چلو آؤ میرے ساتھ، اور وہ گوشت والے کی دکان پر لے کر کے چلے کنیز کو، اور گوشت والے سے کہا کہ بھائی یہ مومنہ ہے، اس کی پریشانی کو دور کر دو، تمہیں روز قیامت اللہ تمہاری پریشانی کو دور کرے گا۔ اس نے کہا میں نے جو قسم کھا کے رکھی ہے کہ میں جو ہے یہ گوشت تبدیل کر کے نہیں دوں گا، اس لیے قسم میں نہیں توڑ سکتا ہوں۔ مولا امیر المومنین نے کہا کہ چلو قسم کی ذمہ داری روز قیامت میں لیتا ہوں، آپ اس کو بیچارے کو گوشت تبدیل کر کے دے دو۔ کہا کہ نہیں، میں گوشت تبدیل کر کے نہیں، یہ مولا امیر المومنین کو پہچانتا نہیں ہے، خالی نام سنا ہوا ہے لیکن پہچانتا نہیں۔ ایک مرتبہ جو ہے وہ پہچانتا نہیں، اس لیے کہا کہ نہیں، تم ہماری دکانداری کو کیوں خراب کر رہے ہو؟ الٹا جو ہے مولا کو کہنا
کہ تم ہماری دکانداری کو کیوں خراب کر رہے ہو، جاؤ یہاں سے چلے جاؤ. اور یہ کہہ کر مولا کے سینے پر ہاتھ رکھ کے زور سے دھکا مار کے مولا کو صرف دکان سے باہر نکال. مولا کو پہچان تو ہے نہیں، اس نے جو ہے زور سے دھکا مار کے جو ہے مولا کو دکان سے باہر نکال دیا. تو مولا یہاں پر تلوار اٹھانے کا ٹائم نہیں تھا، اس لیے کہ عمر عبد ود مرحب انتر ان کے مقابلے میں تلوار نکالی جاتی ہے، اور خیبر و خندق میں تلوار نکالی جاتی ہے. اپنے لوگوں پر تلوار نہیں نکالی جاتی، مظلوموں پر تلوار نہیں نکالی جاتی، غلط فہمی پر جو تلوار نہیں نکالی جاتی. مولا کا وتیرہ یہ تھا، مالک اشتر کا بھی وتیرہ یہ تھا کہ کوئی چھوٹا موٹا چھیڑتا تھا تو بھی مالک الاشتر کو چھیڑتے ہوئے کوئی جو ہے سزا نہیں دیتے تھے. اس لیے کہ مولا کے برابر جو مولا نے 1000 کو قتل کیا تو مالک اشتر میں 999 کو قتل کیا تھا. کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں، مالک اشتر جو ہے سب سے بڑا کمانڈر تھا علی علیہ السلام کا. لیکن یہ لوگ جو ہے ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر تلواریں نہیں نکالا کرتے. چنانچہ مولا نے جو ہے کہا ٹھیک ہے، وہ جو ہے کنیز کو لے کر کے چلے اور کہا کہ آؤ اب مالکن کے پاس چلتے ہیں. کنیز کو مالکن کے پاس لے کر آئے، اور مالکن کے پاس آنے کے بعد ایک مرتبہ دیکھا کہ مالکن مولا علی کی چاہنے والی تھی اور پہچانتی بھی تھی. چنانچہ جب اس کو پتہ چلا کہ مولا علی ہمارے دروازے پر آئے تو ننگے پیر دوڑتی ہوئی آئی کہ مولا ہمارے دروازے پر آ گئے. کہا مولا آپ نے کیا ذمت، اگر ہمیں امر کرتے تو ہم بھی آپ کی خدمت میں پہنچ جاتے، آپ نے کیا ذمت. کہا بس یہ قمیض کا مسئلہ تھا کہ مظلوم بیچاری ادھر سے ادھر ہو رہی، کوئی پوچھنے والا نہیں، اس لیے میں نے کہا ذرا اس کنیز کی سفارش کر دوں. کہا مولا آپ کے آنے کی خوشی میں نے اس کنیز کو آزاد ہی کر دیا. چنانچہ یہ کنیز جو ہے آپ کی بدولت جو ہے آپ کے وسیلے سے آزاد ہو گئی. یہ کنیز جو ہے مولا نے آزاد کرائی، اور اس کے بعد مولا اپنے کام پر چلے گئے. ایک طرف تو یہ سین تھا، تو دوسری طرف ایک اور سین بھی آپ دیکھیں کہ ایک کوفہ کے نواحی علاقے میں ایک شخص تھا جو مولا علی کو ویسے تو بڑا چاہنے والا تھا لیکن شکل سے نہیں جانتا تھا. وہ کوفہ کے نواحی علاقے میں رہتا تھا. اس کی بڑی تمنا تھی کہ کاش کبھی مولا علی کی زیارت ہو جائے اور مولا علی کی زیارت سے فیضیاب ہو سکوں اور مولا علی کی خدمت میں تحفے تحائف اور عطر وغیرہ خوشبو وغیرہ پہنچا سکوں. چنانچہ وہ سوچتا ہوا ایک دن اپنے گاؤں سے نکلا، کوفہ شہر آیا تاکہ مولا علی سے ملاقات ہو اور مولا علی کی پہلی مرتبہ زیارت کرے. آپ میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو کربلا کی زیارت کے لیے تڑپ رہے ہوں گے، جن کو کربلا کی زیارت نصیب نہیں ہوئی ہے وہ تڑپتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی کربلا کی زیارت نصیب ہو جائے. اللہ ہم سب کو کربلا اور چاردہ معصومین کی زیارت نصیب فرمائے. تو یہ بھی بڑا تڑپ رہا تھا کہ کسی طرح مولا علی کی زیارت ہو جائے. چنانچہ اسی تڑپ میں اپنے گاؤں سے چلا اور آ کر کے شہر کوفہ میں آیا اور مولا علی کا پوچھنے لگا. لوگوں نے بتایا کہ مولا علی تو جنگ صفین پر گئے ہوئے. ہاں یہ جنگ چل رہی تھی، جنگ صفین 7 مہینے جنگ رہی ہے. کہا یہ تو جنگ پر مولا تو جنگ پر گئے ہوئے، اب جنگ کب ختم ہوتی وہ کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. تو اس نے سوچا کہ میں آیا ہوا ہوں تو چلو جب تک مولا نہیں آتے تب تک میں کوئی کاروبار اور کوئی دکان کھول لوں تاکہ جو ہے جب مولا آئیں گے تو ان کی زیارت بھی کر لوں گا، تب تک بیکار بیٹھا نہ رہوں، کوئی نہ کوئی کام کرتا رہوں. چنانچہ شہر کوفہ کے بازار میں اس نے ایک دکان گوشت کی کھول لی. گوشت کی دکان کھول لی اور گوشت کی دکان کھولنے کے بعد گوشت بیچنے کا کام کرنے لگا. ایک مرتبہ اس کی دکان میں حذیفۃ الیمانی داخل ہوئے. حذیفۃ الیمانی بہت قریبی مولا کے ساتھی تھے، مولا علی کے جو ہے ماننے والے تھے، بہت ہی قریبی. جس طرح سلمان و ابو ذر تھے اس طرح حذیفہ یمانی بھی تھے. ایک دفعہ جو ہے اس قصائی کی دکان میں حذیفہ یمانی داخل ہوئے. داخل ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ اے شخص کیا تیری دکان میں مولا علی آئے تھے؟ اس کا جواب سنیں. کہا میری ایسی کہاں قسمت کہ میری دکان میں مولا آ جائے.
اگر مولا میری دکان میں آ جائیں تو میں خوشی سے مر نہ جاؤں. اتنا جو ہے چاہنے والا کہ خوشی سے مر جائے نہیں. لیکن اس کے باوجود مولا علی کو پہچانتا نہیں. چنانچہ حذیفہ یمانی نے کہا اچھا کوئی خردرا لباس پہن کر جس کے لباس پر جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے تھے اور اس کے قمیض میں کھجور کے بٹن بنے ہوئے تھے، ایسا کوئی شخص آیا تھا؟ کہاں ایسا شخص تو آیا تھا. کہا وہی تو علی ہے، وہی تو علی ہے. اوہو، اب وہ سمجھ گیا کہ جس کو دھکے دے کر نکالا ہے وہی تو علی تھے. جس کو دھکے دے کر نکالا وہی تو علی تھے. ایک مرتبہ سر پیٹ لیا اور آواز دی کہ اے کوفہ کے فقیرو، آؤ میری دکان کو لوٹ لو. میں اس دکان کو کر کے کیا کروں گا؟ میں نے علی کی توہین کر دی، میں نے اپنے مولا کی توہین کر دی، میں اس دکان کو رکھ کے کیا کروں گا؟ اور سارے فقیروں کو دعوت دی کہ میری ساری دکان کو لوٹ کر کے لے جاؤ. اب پھر وہ چھرا، جس چھرے سے گوشت کو کاٹا جاتا، اس چھرے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس ہاتھ سے جس سے مولا کو دھکا دیا تھا اس ہاتھ کو کاٹ دیے، یہ کہہ کر کہ تو نے میرے مولا کی توہین کی، تجھے میرے ہاتھ کے ساتھ جڑا رہنے کا حق نہیں، اس لیے اپنا ہاتھ ہی کاٹ دیا. اس کا دھڑا دھڑ خون بہ رہا ہے. خون بہنے کے نتیجے میں علاج کرانے کو بھی تیار نہیں. لوگ کہنے لگے کہ کیسا بے وقوف و پاگل آدمی ہے کہ پوری دکان کو بھی لٹوا دیا، اپنا ہاتھ بھی کٹوا دیا اور جو ہے اپنا علاج کرانے کو بھی تیار نہیں، بے ہوش ہو رہا ہے. اور واقعی تھوڑی دیر کے بعد بے ہوش بھی ہو گیا، اس لیے کہ اتنا سارا خون بہہ گیا کہ جس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ بے ہوش ہو گیا. جب بے ہوش ہوا تو اس طرف مولا مسجد الکوفہ میں نماز پڑھ رہے تھے، مولا حسن بھی وہاں پر موجود تھے. جلدی سے مولا علی نے نماز کو ختم کیا. امام حسن سے کہا جاؤ، تمہارا چچا بازار کوفہ کے اندر پڑا ہوا، اس کا ہاتھ کٹا ہوا، جلدی سے اس ابا کے دامن میں ڈال کر کے لے کر آؤ، اس کا کٹا ہوا ہاتھ بھی لے کر آنا. چنانچہ مولا حسن چلے، امام ابن امام چلے، مولا ابن مولا چلے، امام حسن ابن علی وہاں پر چلے. لوگوں نے جب امام ابن امام کو آتے ہوئے دیکھا، لوگوں نے راستہ دیا. ایک مرتبہ اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں ہڑبڑاہٹ کی آواز آ رہی؟ کہا امام ابن امام آ رہے ہیں، حسن ابن علی آ رہے ہیں. بس اس کا سننا تھا. اس کا ہوش آیا اور ایک مرتبہ اپنے بازوؤں پر بڑا زور ڈال کر آگے بڑھا اور مولا حسن کے قدموں میں اپنا سر رکھنا چاہا. مولا حسن نے اپنا پیر ہٹا لیا اور کہا کہ آپ کو میرے بابا نے میرا چچا قرار دیا ہے، میری گستاخی یہ نہیں ہو سکتی کہ جو میرے باپ کا بھائی ہو اس کو میں اجازت دوں کہ میرے قدموں پر سر رکھ سکے. چنانچہ جو ہے جلدی سے ان کو ابا کے دامن میں رکھا گیا، ان کا کٹا ہوا ہاتھ لے جا کر کے جو ہے لے جا کر کے مولا امیر المومنین کو دیا گیا. جب مولا امیر المومنین نماز ختم کر کے جلدی سے انتظار کر رہے تھے کہ جلد از جلد یہ آ جائے، تو جب آئے تو ایک مرتبہ کٹا ہوا ہاتھ جہاں سے کٹا ہوا تھا وہاں پر مولا امیر نے وہاں پر رکھا اور اس پر ابا کا دامن رکھ کر کے ایک مرتبہ دعا پڑی. وہ ہاتھ پہلے کی طرح جڑ گیا اور اس کے نتیجے کے اندر پہلے کی طرح جو جڑا تو اس قصائی نے ایک مرتبہ جھک کر کے مولا کے قدموں میں بوسہ لینا چاہا. کہا مولا میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا، آپ کی عظمت کو جانتا نہیں تھا، میں آپ کو پہچان نہ سکا، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، مجھے معاف فرما دیجیے گا. ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم میری معرفت نہیں رکھتے تھے، اسی لیے فوراً میں جو ہے مسجد میں آیا تاکہ تمہارے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کر سکوں. اور اللہ سے تمہارے لیے بخشش کی دعا کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ تمہیں ہمارا پڑوسی قرار دے دے. بس پتہ چلا کہ جو شخص گناہ کرنے کے بعد، غلطی کرنے کے بعد اپنی غلطی کا احساس کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو توبہ اللہ کو اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے، مولا کو بھی اتنی پسند ہے کہ مولا علی جیسی شخصیت اتنا بڑا قصور ہونے کے باوجود اس کے لیے دعا کرتے کہ اللہ اس کو معاف بھی کر دے اور مولا علی کا پڑوسی بھی قرار دے دیا. ایک درود بھیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار عالم ہمیں بھی اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. توبہ کرنا عظیم ترین فضیلت کا کام ہے. پروردگار عالم
ہم سب کو اس فضیلت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے، آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نسلاً بعد نسل ایسی اولاد عطا فرمائے جو روز قیامت تک امام زمانہ علیہ السلام کے سچے سپاہی قرار پائے، ان کے آوان و انصار کو شامل کر کے جامع شہادت نصیب فرمائے۔ پروردگار ہم سب کو بھی امام زمانہ علیہ السلام کا سچا سپاہی قرار دے، ان کے آوان و انصار میں شامل کر کے جامع شہادت نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔